نثار صاحب، یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ 3-4 بڑے ایشوز، ایک تو وہی کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان باقاعدہ کسی بھی بڑی جنگ متوقع تھی، وہ تو ایک ایکسٹرنل معاملہ تھا۔ اگر آپ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو ایک پرسیپشن عموماً یہ رہا ہے کہ ہم سعودی سے ایک روایتی طور پر تعلقات رکھتے ہیں۔ پھر گیس پائپ لائن کی بھی ایک بہت بڑی کنٹروورسی چل رہی تھی، اور امریکی سینکشن ہمیشہ حائل ہو جاتی ہے کہ جی جب ہم ایران سے قریب ہونے لگیں۔ تو یہ 2-3 چیزیں تھیں۔ بظاہر تو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ کوئی جو آفیشیل شاید اعلامیہ آئے بعد میں، لیکن آپ کے خیال میں جو گفتگو ہو رہی تھی، جو تقاریر ہو رہی تھیں روایتی، اس کے پس منظر میں ایرانی صدر سے ہماری قیادت کے کن کن امور پر آپ کے خیال میں متوقع طور پر گفتگو ہوئی ہوگی جو بہت ضروری بھی ہوں گے؟ شکریہ بریلوی صاحب، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ کوئی سرکاری اعلامیہ تو سامنے نہیں آیا ہے، لیکن 7 جنوری کے اندر جو پاک ایران ٹینشن ہوئی تھی، بارڈر ٹینشن، جس کے اندر ایرانیوں نے پاکستان میں میزائل مارے تھے اور پاکستانی جہاز نے وہاں پہ جا کے اٹیک کیا تھا، اس کے بعد 2 دوست اور 2 برادر ممالک کے درمیان تعلقات کافی حد تک خراب ہو گئے تھے، اور پاکستان نے اپنا سفیر بھی آپ کو پتہ ہے واپس بلا لیا تھا۔ اس کے بعد ایرانی وزیر خارجہ پاکستان آئے تھے، اور یہ طے ہوا تھا کہ جو نئی حکومت سامنے آئے گی اس کے بعد ایران کی صدر رئیسی صاحب پاکستان آئیں گے، اور دونوں ممالک کے درمیان جو ایک خواہ مخواہ کی ٹینشن کریٹ ہو گئی تھی اس کو دور کریں گے، اور مزید تعلقات کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور یہ دورہ اس نوعیت سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ جو ایک گیپ کریٹ ہوا تھا، یہ گیپ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی بارڈر سیکیورٹی کے نام پر، وہ الحمدللہ اس دورے کے اندر ہمیں دکھتا ہے کہ وہ زائل ہوا ہے۔ صدر رئیسی کو ایک اچھا استقبال ملا ہے، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے، صدر پاکستان آصف زرداری صاحب نے، اور آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب نے جو ہے ان سے ملاقاتیں کری ہیں، اور بہت وارم گیسچر دیا گیا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ایک ایکسس دیا گیا ہے پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر اور دیگر جگہوں پر۔ تو یہ پاکستان نے اس دورے کو بہت اوور ویلمنگ لیا ہے، اس کو ویلکم کیا ہے، اور آپ جیسے خود فرما چکے ہیں کہ صدر رئیسی جو ہیں وہ صرف اسلام آباد تک محدود نہیں ہوئے، بلکہ وہ شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پہ بھی گئے، وہاں پہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملاقات کری ہے، گورنر پنجاب سے بھی ملاقات کری ہے، اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں بھی ان کا وزٹ کہا جا رہا ہے کہ ہوا ہے، جبکہ کراچی میں بھی ان کی اسی طرح کی مصروفیات ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کا بھرپور استقبال کیا اور ان کو عوامی ایکسس بھی دیا ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے سفارتی اور جو سیکیورٹی تناظر میں یہ بہت ساری چیزوں کی مشکلات اور رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ جبکہ دوسری اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس دورے کے اندر ان کے ساتھ ہائی پاور ڈیلیگیشن آیا ہے، جس نے بہت ساری چیزوں پر ایم او یو سائن کیے ہیں، گو کہ یہ مفاہمتی یادداشتیں کبھی بھی زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتی، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اور ایران اپنے بائیلیٹرل ٹریڈ کو آگے بڑھائیں گے، اور جیسے ابھی میں نے دیکھا ہے بہت ساری چیزوں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ یہ میکسیمم $2 ارب سالانہ ہے، جس کو انہوں نے بڑھانے کی بات کی اور کہا ہے کہ اس کو آئندہ 5 سالوں میں $10 ارب تک لے کے جائیں گے، اور اس میں اس سے بھی زیادہ پوٹینشل ہے۔ ہم یورپ کی منڈیاں ڈھونڈتے ہیں، امریکہ کی منڈیاں ڈھونڈتے ہیں، ہمارے برابر میں بڑے پوٹینشل چائنا کی صورت میں، ایران کی صورت میں، افغانستان کی صورت میں، ایون انڈیا کی صورت میں ہیں۔ پاکستان جو اس وقت کرائسس کا شکار ہے، اس کو اب اپنی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بائی لیٹرل ٹریڈ بڑھانا پڑے گی، درآمد بھی بڑھانا پڑے گی اور برآمد بھی بڑھانا پڑے گی۔ نثار صاحب، ایک اور پہلو سے اگر آپ غور کریں، کیونکہ مجھے علم ہے کہ جب ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہو تو ہمیں محتاط ہو کر گفتگو بھی کرنی چاہیے، گارڈڈ لفظ، لیکن ہمارے ہاں یہ مثلا یہ جو تھا انرجی کرائسس، بجلی اور گیس، اور ہمیں ایک تاثر یہ گیا، اور یعنی یہ امریکنز شاید اور ملکوں کے بارے میں نہ کرتے ہوں۔ اب آپ دیکھیے اتنے اوپنلی انہوں نے یہ کہا کہ میں اتفاق سے مجھے جانے کا اتفاق ہوا تھا 2013 میں، جب زرداری صاحب گئے تھے، جب اس گیس لائن کا افتتاح ہوا تھا، اور انہوں نے 760 کلومیٹر کی اپنے سائٹ کی لائن مکمل بھی کر لی۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید $7.8 بلین ان کے خرچ بھی ہو چکے ہیں۔ ہمیں صرف 80 کلومیٹر کا کام کرنا تھا، لیکن یہ ہم پر ایک تلوار لٹک رہی ہے اتنا اس حد تک انٹرنل معاملات میں، اور میرا خیال یہ ہے اچھی بات کہ ریزسٹ کیا ہماری گورنمنٹ نے بھی، اور خود ایران نے تو انیشیٹو لیا۔ جی، گیس پائپ لائن کا منصوبہ پاکستان کے لیے لائف سیونگ ہے۔ جس وقت ہم اپنی ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے کمپیٹیٹر بنتے ہیں گارمنٹس کے اندر، ٹیکسٹائل کے اندر بنگلہ دیش اور انڈیا۔ وہاں پہ جتنی چیپ انرجی ہے اس کا مقابلہ آپ کی یہ ہائی کاسٹ انرجی نہیں کر سکتی جو بجلی کا ٹیرف ہے یا گیس ٹیرف ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے پاس شارٹ فال بہت بڑے پیمانے پر آ رہا ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے الیکٹرسٹی کی،
اس دفعہ سے پاکستانیوں کو پتہ چلا کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے گیس کی، یعنی جو ہمارے پاس اپنے ریزروز تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور امریکہ کی جو اس وقت جو ڈکٹیٹریل اسٹائل ہے وہ ہمیں دھمکا رہا ہے اور ڈکٹیشن دے رہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی ایران سے گیس نہ لیں، جو کہ ہمیں بہت چیپ پڑ رہی ہے۔ دیکھیں، ہمیں پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اس انرجی کرائسس سے نکلنا پڑے گا۔ اس میں ہمیں ایران سے گیس بھی چاہیے، ہمیں ایران سے بجلی بھی چاہیے، اور ایون ایران سے ہمیں کروڈ آئل بھی چاہیے، جو ہمیں بہت سستا پڑے گا، اور پاکستان کے اندر جو اس وقت ہائی انفلیشن ہے اس سے نکلنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اب یہ ڈیسیجن ہماری گورنمنٹ کا ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ وہ ایک بورڈلی اسٹینڈ لیں امریکہ کے سامنے آ کر، کہ جب ایرانی گیس ترکی کو جا سکتی ہے، ایرانی گیس آذربائیجان کو جا سکتی ہے، ایرانی گیس انڈیا کو جا سکتی ہے، تو وہ پاکستان کو کیوں نہیں جا سکتی؟ لیکن ایک اور بات بھی نثار صاحب، غالباً ایک ابھی ہم نے حالیہ الیکشن ہوئے ہیں، ہمارے یہاں کنفرنٹیشن، ایک میں نے کل اچھا یہ دیکھا کہ اپوزیشن کو نے بھی ایرانی پریزیڈنٹ کو ورنہ ہر بات پہ نیگیٹ کر رہے تھے۔ ایسے سیکورٹی کے مسئلے جب ہوں، اتنے حساس ہوں، پھر ایران وغیرہ ہوں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت اور زیادہ فراغ دلی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں؟ اور جب تک ایک پارٹی بہرحال جس کی فالوئنگ ہے، اور غالباً جو باہر کے لوگ آتے ہیں وہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، تو اس میں یہ بہت ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن یہ بات ضرور پیش نظر رہنی چاہیے۔ سر، یہ گورنمنٹ کا کام تھا کہ وہ پولیٹیکل کنسنسس کرتی بڑے ایشوز پہ، خاص طور پہ گیس پائپ لائن مسئلہ بھی ہے، پورے پاکستانی قوم کی ایک آواز ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس اہم دورے پر یا اور کوئی اہم دورے، جیسے اس سے پہلے سعودی فارن منسٹر آ کے گئے ہیں ہمارے پاس سے، سعودی ڈپٹی ڈیفنس منسٹر ہو کے گئے ہیں، تو ہمیں اپوزیشن کو بھی اپنے ساتھ آن بورڈ لینا چاہیے تاکہ ایک سنگل پیغام جائے پاکستان کی پوری قوم کی جانب سے کہ ہم اس موضوع پر ایک ہیں۔ اور وہ اگر نہیں کریں گی تو گورنمنٹ اپنی اممیچورٹی کا ثبوت دے گی۔ گورنمنٹ کو میچیور ڈیسیجن کرنا چاہیے، اور دوسرا گورنمنٹ کو یہ معلوم ہونا چاہیے وہ کسی ایک پارٹی گورنمنٹ نہیں ہے بلکہ وہ پاکستانیوں کی حکومت ہے، اور اس کو اس طرح ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے، ہمارے یہاں ہزاروں کی تعداد میں سکھ آ رہے ہیں، کچھ ہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، ہم سب کچھ ہندوستان کے سکھ آ گئے۔ ہم نے آپ نے زائرین کو بھی دیکھا کہ ہم عراق اور روایتی طور پر مذہبی اور طور پر ایران حج کے لیے، اب تو خیر بیچ میں تو خیر پرابلم ہو گئی کہ کوٹے سے بھی کم لوگ گئے، مہنگائی اس میں مطلب دیکھیے اس میں ہمارے جو سفارت خانے ہیں اور ہماری گورنمنٹ سے انہیں یہ بھی تو فالو کرنا چاہیے کہ آپ کا سفارت خانہ بھائی ٹریڈ کے سلسلے میں کتنے پیسے لے کے کتنی درآمد کری، کتنی برآمد کری۔ مین چیز تو انڈیا آگے جو سوری ٹو سے کہنا پڑتا ہے کہ غالباً سعودی عرب کا سب سے زیادہ انویسٹمنٹ انڈیا میں ہوتا ہے یا انڈیا کا وہاں ہوتا ہے، ایران کے بھی ان کے بڑے وہ ہیں، چائنا سے ایون جو روایتی دشمن ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ بڑے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ جی اچھی اچھی باتیں کر کے، لیکن جو کروڈ ریئلٹی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے نا نثار صاحب۔ سر، ہمارا مارکیٹ فوکس جو ہے نا وہ یورپ اور امریکہ کی طرف ہے۔ اگر ہم اپنا مارکیٹ فوکس اپنے ریجنل کنٹریز اور اپنے نیبرنگ کنٹریز کی طرف کریں گے تو ہم آرام سے یہاں سے بھی 15-20 ارب ڈالر کی ٹریڈ کو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے ایرانی صدر نے بھی کہا کہ ہمیں اس کو $2 بلین کی ٹریڈ کو $10 بلین تک لے کے جانا چاہیے، یعنی پوٹینشیل موجود ہے، اس سے زیادہ کا بھی پوٹینشیل موجود ہے، لیکن یہ ہماری پرائورٹی میں آنا چاہیے کیونکہ پاکستان اس وقت جس کرائسس کا شکار ہے، جتنا ورنریبل ہو چکا ہے اکنامیکل سچویشن کی وجہ سے، تو اس کو اپنے ساتھ ساتھ کاروباری دوست بھی ڈھونڈنا پڑیں گے۔ جیسے شاہین صاحبہ نے فرمایا کہ بارڈر پہ جو مارکیٹ بنی تھی، تو آپ کو پتہ ہے اس مارکیٹ کے بننے کے بعد پاکستان ایران کی ٹریڈ میں اضافہ ہوا اور چھوٹے صنعت کار آئے ہیں۔ ابھی بارڈر پہ جو ہے وہ انڈسٹریل زون کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان ایران بارڈر پہ جو اس ایگریمنٹ میں MOU سائن ہوا اس میں کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک انڈسٹریل زون بنایا جائے گا بارڈر کے اوپر۔ دوسری جو اہم چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، وہ چند دہشت گرد، چاہے وہ جیش عدل کے ہوں، چاہے وہ کوئی اور ملیٹنٹس ہوں، BLA کے ہوں، وہ اپنے مفادات کی خاطر ان دو ممالک کے دوستانہ تعلقات کو خراب کرتے ہیں۔ اس لیے بارڈر سیکیورٹی کے میکینزم کو بھی اس میٹنگ کے اندر، اس ٹور کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے، اور جس کے آپ کو پتہ ہے کہ اچھے اثرات سامنے آئیں گے۔ آرمی چیف نے جو ایرانی صدر سے ملاقات ہوئی ہے اس میں کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو دونوں ممالک کے تعلقات اور بارڈر کو خراب کرنے نہ دیا جائے، اور یہ بارڈر جو ہے وہ دوستی کا اور امن کا گہوارہ بنے۔ نثار صاحب، یہ نائلہ جیسے بی بی کہہ رہی تھی، اور ایک ان میں آپ نے یقیناً غور کیا ہوگا کہ ایرانی صدر نے جو میں سمجھتا ہوں غیر روایتی لفظ استعمال کیا، وہ یہ کہا کہ ہم تمام رکاوٹیں دور کر کے یہ انہوں نے یہ دورہ وہ کر رہے ہیں، یعنی ان کی وضاحت تو نہیں کی۔ یقیناً ایرانی صدر کا اس موقع پر یہاں آنا اور یہ جو ایشو ہے جو کاؤنٹر ٹیررزم کا، ان کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، یعنی وہ اتفاق سے بارڈر ایسا ہے کہ وہ یہاں بھی پناہ لے لیتے ہیں، ادھر بھی چلے جاتے ہیں، بلکہ اب زیادہ تر شاید شفٹ ہو گئے ہیں کابل کی طرف، پھر IS کے۔ تو
تو یہ ایک ایشو بہت بڑا ہے. اس وقت نہ ٹریڈ ہوگی، نہ پولیٹیکل استحکام ہوگا، نہ ہم اس طرح کام کر سکیں گے جس طرح آئیڈیل یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے. یہ آپ کی بات درست ہے. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، وہ پاکستان کو بہت عزیز رکھتے ہیں. جب وہ صدر تھے تو انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا. جب پاکستان میں 2010 میں فلڈ آیا تو وہ واحد لیڈر تھے جو فلڈ کا ذکر کرتے ہوئے روئے اپنا خطبہ دیتے ہوئے. رئیسی صاحب جو ہیں وہ ان سے بہت زیادہ انسپائرڈ بھی ہیں اور ان سے ہدایت بھی لیتے ہیں، اور وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب ہوں دو برادر ممالک کے، اور وہ کسی صورت اس چیز کی اجازت بھی نہیں دینا چاہتے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کوئی ویسٹرن طاقتیں یا اسرائیل، امریکہ یا ہندوستان کوئی اپنا رول پلے کرے ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو لے کر. تو رئیسی صاحب کا یہ میسج بہت کلیئر ہے اور یہ خوش آئند ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمام رکاوٹیں توڑ کے یہاں پہ بھی آئیں، اور اسٹیٹ اس طرح کی جو دہشت گردی ہے دونوں ممالک کے تعلقات کو خراب کرنے کی، اس کو برداشت نہیں کریں گے. اور بارڈر ٹیررزم کو روکنے کے لیے جو میکینزم کی بات ہو رہی ہے وہ اس دفعہ بھی آپ کو پتہ ہے اس میٹنگ میں ان کے وزیر داخلہ بھی آئے تھے اور انہوں نے ہمارے وزیر داخلہ سے بھی ملاقات کری ہے. دوسری اہم بات یہ کہ پاکستان آرمی چیف نے بھی اس بات پہ بہت زیادہ دو ٹوک بات کری ہے کہ ہم اس بارڈر کو دوستی کا اور امن کا بارڈر بنانا چاہتے ہیں. جب بارڈر دوستی اور امن کا ہوگا تبھی یہاں پہ بائی لیٹرل ٹریڈ آگے بڑھے گی اور دونوں ممالک آگے بڑھیں گے. کیونکہ امریکہ، اسرائیل یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان نہیں چاہتا کہ یہ دو ممالک قریب آئیں، اور وہ اس بڑے بارڈرز کو جو پاکستان کے لیے بھی مینیج کرنا مشکل ہے، جو آسان ہوتا ہے. تو اس لیے اس دونوں ممالک نے اس کو سمجھا ہے کہ اس میں ہم ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ایڈریس کریں جو ان طاقتوں کے ہاتھ استعمال ہو کے دو برادر ممالک کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی سازش کرتے رہے ہیں، گو کہ الحمدللہ وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت تھی اور وہ حل ہوا ہے.